زید حامد صاحب، یہ فیصلہ جو کیا گیا ہے راحیل شریف صاحب کے بارے میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے سے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے اتنے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے، خود مسلم لیگ نون کی جانب سے؟ حسین، اس میں جہاں تک پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے، ان سے کسی قسم کی یہ توقع کرنا کہ یہ امت کے مفاد کو سمجھیں گے، جیو پالیٹکس اور گرینڈ اسٹریٹجی کو سمجھیں گے، یہ دشمنوں کی وہ سازشیں جو مڈل ایسٹ کو ریشیپ کی جا رہی ہیں، جو چاہے سیکٹیرین وارز کے تھرو ہوں، چاہے وہ داعش یا خوارج کو کریٹ کر کے ہوں، چاہے وہ بیک پیک یا کولڈ سٹارٹ کی ڈاکٹرن ہو یا فورتھ اور ففتھ جنریشن وار ہو، یہ سب چیزیں توقع کرنا کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں چاہے پی ٹی آئی ہو یا نواز شریف ہو یا زرداری کے گروپ ہو یہ سمجھ سکیں گے تو یہ حماقت ہے۔ ان سے تو مشورہ لینا ہی نہیں چاہیے، یہ جاہل اتنے بڑے ہیں، ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کو نیشنل سیکورٹی پالیسیز کیا بنانی ہے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت مڈل ایسٹ میں ایک کرائسس ہے، اس وقت پورے کئی بڑے بڑے مسلمان ملک توڑے جا چکے ہیں، خانہ جنگی وہاں فرقہ وارانہ بنیادوں پر بھی ہے اور وہاں پر داعش اور خوارج کی خانہ جنگی بھی ہے۔ اس صورتحال میں سعودی عرب ایک نیکسٹ ان لائن ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ سعودی عرب اس وقت بڑے بڑے مسلمان ممالک جو تباہ کیے جا چکے ہیں ان میں سعودی عرب بھی اس کا نمبر لگ چکا ہے۔ اب سعودی عرب کے عراق اور شام میں اور لیبیا میں ہنگامے ہوئے تو پاکستان پر اتنا اثر نہیں پڑا، لیکن اگر سعودی عرب ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے تو سب سے بڑھ کر وہاں مکہ اور مدینہ، ہمارا قلب و جگر وہاں ہے، حرمین شریفین وہاں پہ، اور دوسری بات کہ 15 لاکھ پاکستانی وہاں کام کرتے ہیں۔ اگر سعودی عرب ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے تو براہ راست یہ پاکستان کو تباہ کرنے کے مترادف ہوگا، ہمارا فورن ایکسچینج بھی بند ہوگا، ہمارے 15 لاکھ لوگ بے روزگار ہوں گے، پھنس جائیں گے، مارے جائیں گے، اور حرمین شریفین تک ہماری رسائی رک جائے گی۔ تو اس سے بہتر اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے کہ پاکستانی فوج حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے وہاں موجود ہو۔ اگر جنرل راحیل اس ملٹری الائنس کو لیڈ کرتے ہیں تو یہ گارنٹی ہے کہ یہ فرقہ وارانہ بنیادوں پہ تقسیم نہیں ہوگا، اور یہ بالکل جاہلانہ بات ہے کوئی یہ کہے اگر کہ جنرل راحیل وہاں جا کر سعودی عرب کی حمایت میں ایران کے خلاف جنگ کریں گے، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اچھا زید حامد صاحب، بڑی امپورٹنٹ بات، آپ چاہے پوری دنیا اگر پاکستان کے کاموں میں ٹانگ اڑائے اس پر اعتراض نہیں کیا جاتا، یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے۔ زید حامد صاحب آپ بتائیں، ڈو یو ایگری؟ دیکھیے، یہ بات آپ نے جو حسان کہی کہ انڈیا نے تو افغانستان میں ٹانگ اڑائی ہے، اس پر کیوں نہیں اعتراض کسی کو؟ اور اس سے پہلے انڈیا اگریسولی جا کے سعودی عرب اور یو اے ای میں آپ کو ریپلیس کر رہا تھا۔ یہ فیکٹ ہے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ یو اے ای کی فوجیں براہ راست انڈیا کی نیشنل ڈے میں جا کر وہ شریک ہوئی تھی، اور سب سے بڑا سعودی عرب کا ایوارڈ مودی کو دیا گیا تھا، اور مودی نے یہ آفر کی تھی سعودی عربیہ کو کہ آپ پاکستان آرمی کو نکال دیں یہاں سے اور انڈین آرمی آ کے سعودی عرب کا دفاع کرے گی، جی سی سی کا دفاع کرے گی۔ یہ اتنا بڑا خطرہ ہمارے لیے پیدا ہو جاتا کہ اگر ہم اس ویکیوم کو چھوڑتے، کیونکہ سعودی پینک کر رہے ہیں اس وقت، جی سی سی اسٹیٹ گھبرائی ہوئی ہے، اگر پاکستان ریفیوز کرتا تو ہر حال میں وہ انڈیا کو بلا کر پورا گلف، مڈل ایسٹ اور مشرق وسطی اور مکہ اور مدینہ ہندوؤں کے حوالے کر دیتے۔ تو اب اس ویکیوم کو ہم نے فل کرنا ہے، خالی نہیں رہ سکتا۔ اگر ہم نہیں جائیں گے وہاں پر تو وہاں داعش جائے گی، وہاں پہ ہندو انڈینز جائیں گے، وہاں پہ انارکی پھیلے گی۔ سر داعش کا دوسرا نام کیا ہے؟ داعش کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ دیکھیے، داعش ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے۔ داعش جس طریقے سے خوارج کی آئیڈیالوجی پاکستان کے اپنے اندر لیکن سر سپلائی لائن کیا ہے؟ کیا سپلائی لائن انڈیا نہیں ہے؟ کیا ان کی سپلائی لائن سی آئی اے نہیں ہے؟ جی، ہم یہی آپ کو عرض کر رہے ہیں کہ داعش انہوں نے ایک ایسا بلٹیریئر بنا کے مسلم دنیا میں چھوڑ دیا ہے کہ جس کے ذریعے تباہی مچاتے پھر رہے ہیں یہ تمام مسلمان ممالک میں، پیچھے سے اسرائیل، پیچھے سے سی آئی اے اور پیچھے سے انڈیا۔ ایک طرف سے داعش چھوڑتے ہیں اور پھر اس حکومت کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ داعش آ رہی ہے، ہم آپ کو بچانے کے لیے پہنچتے ہیں، اور یہ دونوں طرف سے پھر ایک طرف داعش ہوتی ہے، ایک طرف یہ خود موجود ہوتے ہیں اپنی فوجیں لے کر۔ اسی لیے افغانستان میں امریکن جو نہیں نکلنا چاہ رہے، بہانہ یہ بنا رہے ہیں کہ یہاں داعش آ گئی ہے جو کہ رو نے کریٹ کی ہے، لہذا امریکن افغانستان میں رہیں گے۔ یہی آرگومنٹ ہی سعودی عرب کے لیے دے رہے تھے۔ تو یہ جو بات کی ہے جنرل راحیل کی سعودی عرب والی پوسٹنگ کی، تو یہاں پر اگر ایک ملٹری الائنس بنتا ہے جس کا سیکریٹریٹ بنے گا، جس کی کمانڈ بن رہی ہے، جس کو اب واضح ہوگا، کیا اس چیز کو اب سمجھ نہیں لینا چاہیے کہ ہم صرف پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے معاملات کو دیکھنے کی بجائے انٹرنیشنل چینجنگ سینیریو جو بدل رہا ہے اس کے مطابق اس اتحاد کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے
آپ اپنے تحفظات کا ایسے اظہار نہ کریں ایسے لگے کہ وہ امریکہ کی زبان ہے یا بھارت کی زبان ہے. دیکھیے حسان، یہی بات ہو رہی ہے. اس وقت دنیا کا کون سا ملک ہے آپ مجھے بتائیے جو صرف اپنی سرحدوں کے اندر بیٹھ کے اپنے مفادات کا تحفظ کر رہا ہے؟ آپ ایران کو دیکھیے تو پورے خطے میں ہے، ترکی کو دیکھیے تو پورے خطے میں، سعودی عرب پورے خطے میں، امریکہ پورے خطے میں، انڈیا پورے خطے میں، روس اور چین پوری دنیا پر قبضہ کرنے کا پلان بنا رہے ہیں. تو ہمیں کس کی بد دعا لگی ہے کہ ہم اپنی سرحدوں کے اندر رہ کر صرف مار کھاتے رہیں، دنیا ہمارے گرد جال بنتی رہے، دنیا ہمارے گرد الائنسز بناتی رہے، اور ہمیں صرف ایک صدقے کے طور پر کسی الائنس کے ساتھ جوڑ دیا جائے. سی پیک بھی چائنا کا پروجیکٹ ہے، سی پیک میں بھی چائنا انیشیٹو لے رہا ہے. ہماری گورنمنٹ کے پاس تو ٹرمز آف ریفرنس ہی نہیں ہے ابھی تک، سی پیک اتھارٹی نہیں بنائی. ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ اکنامک زونز میں ہمارا شیئر کتنا ہے، چائنا کا شیئر کتنا ہے. اور اب نئی رپورٹس آ رہی ہیں کہ بلیک واٹرز اب چائنا کے ذریعے آ کے چائنیز سیکورٹی میں ایک آرمی، پرائیویٹ آرمی بنا رہی ہے، اور وہاں سے یہ سی پیک کے رستے، سی پیک کی سیکورٹی کے لیے پاکستان میں داخل ہوں گے کیونکہ ہم نے مغرب سے بلیک واٹرز کا رستہ روک دیا تھا. تو دنیا تو چاروں طرف اسٹریٹجی بنا رہی ہے، الائنسز بنا رہی ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ایگریسو ڈپلومیسی کی ضرورت ہے، پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کی، اپنی سرحدوں سے باہر نکلنے کی. اور یہ ہماری احمق سیاسی جماعتیں جن کا ہم نے آپ کو کہا کہ یہ تو سی پیک، ایس پیک اور کولڈ اسٹارٹ کو اور فورتھ اور ففتھ جنریشن وار کو نہیں جانتی. ان سے کیا توقع آپ کرتے ہیں کہ یہ بات کریں گے پاکستان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی 21ویں صدی میں اور آنے والے دور میں؟ بالکل. زید احمد بلوچ صاحب وزیر سربراہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما، وہ بھی اس بارے میں یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک صحیح فیصلہ نہیں ہوا، ان کی شخصیت کو متنازع بنا دے گا. پاکستان کے کئی دوست ملک ناراض ہو جائیں گے، دوست ممالک سے تعلقات خراب ہو جائیں گے. یہ اتنا فیشی معاملہ کیوں چل رہا ہے جس سے پاکستان کے خود باہر جو ایک امیج ہے وہ اور زیادہ یقیناً جگ گھسائی کا موقع دیں گے یہ لوگ اس طرح بات کر کے؟ دیکھیے یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے. جیسے ہم نے کہا کہ ایک تو نہ نگاہ بلند ہے، نہ سخن دل نواز، نہ جاں پرسوز. یہاں پہ جتنی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یہ سارے کے سارے تو لٹل احمق ہیں ایز فار ایز جیو پالیٹکس از کنسرن. لیکن بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ یہاں فرقہ وارانہ ایسپیکٹ ڈیفینیٹلی ڈومیننٹ ہے بہت سارے لوگوں کے اوپینینز میں. وہ امت کے مفاد کو دیکھنے کے بجائے، پاکستان کے مفاد کو دیکھنے کے بجائے اپنے مسلک یا اپنے فرقے کے مفادات کے حق میں بات کرنا چاہتے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تاریخی طور پر پاکستان نے مسلم دنیا کے فرقہ وارانہ اختلافات میں ہمیشہ ایک مصالحت کار کا، ایک پیسیفائر کا رول ادا کیا ہے. چاہے ایران عراق جنگ بھی تھی تو اس کو رکوانے میں پاکستان کا بہت بڑا کردار تھا. جب یاسر عرفات، جب انہوں نے مصر کو باہر نکال کر پھینک دیا تھا OIC سے، تو اس وقت عربوں کے درمیان کے جو اختلاف تھے اس میں بھی جنرل ضیاء کا کردار تھا کہ ان کو واپس لے کر آئے تھے. اور اس وقت بھی جنرل ضیاء کو قیادت دی گئی تھی امت مسلمہ کی نمائندگی کرنے کی، کہ یونائٹڈ نیشنز میں جا کے جنرل ضیاء نے خطاب کیا تھا اور پوری مسلم دنیا کی نمائندگی کی تھی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ پاکستان کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ امت کی اگر نمائندگی کرنی ہے، اختلافات کو ختم کرنا ہے اور کوئی ایسا دفاعی اتحاد بنانا یا پالیسی بنانی ہے جس سے امت اکٹھی ہوگی، تو اس سے پاکستان سے بہتر کوئی اور ملک یہ کام نہیں کر سکتا، اور پاکستان میں جنرل راحیل سے بہتر کوئی یہ کام نہیں کر سکتا. لہذا یہ پاکستانی قوم کا، جیسے ہم نے کہا کہ انفارچونیٹلی جانتے بوجھتے بھی اپنے آپ کو ایک تو احمق ہے اور دوسری طرف فرقہ وارانہ نظریات رکھتے ہیں یا پاکستان کے مخالف اور خائن میں زید حامد صاحب یہ بتائیے کیا ہر بات پر سیاست ہونا ضروری ہے؟ آپ دیکھیے کہ جس پارلیمنٹ کو جعلی پارلیمنٹ کہا گیا، جس اسپیکر کو ماننے سے انکار کر دیا گیا، جن قراردادوں کو ردی کا ٹکڑا قرار دیا گیا، انہی قراردادوں کا، اسی پارلیمنٹ کا، اسی اسپیکر کا حوالہ دے کر کہنے کہ جی ادھر یہ معاملہ نہیں آیا. دیکھیے پارلیمنٹ کا سوال ہی نہیں ہے. یہاں پہ جنرل راحیل ریٹائر ہو چکے ہیں، وہ ذاتی طور پہ کہیں بھی نوکری کرنا چاہیں انہیں کوئی ایشو نہیں ہے، ملک سے باہر جانا چاہیں ضرور چلے جائیں. اتنے سینکڑوں ہزاروں افسر فوج سے ریٹائر ہوتے ہیں، وہ اپنی نوکریاں تلاش کرتے ہیں، کاروبار شروع کرتے ہیں. پاکستان آرمی تو نہیں جا رہی، پاکستان آرمی کے ریٹائرڈ افسر جا رہے ہیں جن کو انوائٹ کیا گیا ہے ان کی عزت کی وجہ سے کہ آپ آ کر ایک پلان بنا دیں. ابھی کوئی فوجیں گئی نہیں ہے وہاں، کوئی وہاں پہ ڈپلائمنٹ نہیں شروع ہو گئی. ابھی تو سیکریٹریٹ بنے گا، ابھی تو پلاننگ ہوگی، ابھی تو ڈیزائن کیا جائے گا. اس میں پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ تھریٹس کیا کیا ہیں، کون کون سے مسلمان ملک شامل ہوتے ہیں، کس لیول کی فوج بنانے کی، الائنس بنانے کی ضرورت ہے، کون کون سے خطے ہیں جہاں پہ یہ مسلمان فوج بھیجی جا سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ آئندہ افغانستان میں یہ فوج بھیجی جائے، تب امریکن سے ہم کہیں کہ آپ نکلیں یہاں سے، مسلمان فوجیں خود سنبھالیں گی مسلمان خطوں کو. لیکن افغانستان میں زید حامد صاحب 39 ممالک ہیں، یہاں دو ممالک اور پاکستان اور سعودی عرب، اس کا ذکر بار بار ہو رہا ہے. لیکن آپ اب جو صورتحال ہے اس وقت، جو انٹرنیشنل سینیریو بھی بن رہا ہے،
पाकिस्तान के अंदर से यूं आवाजों का बुलंद होना क्या पैगाम दे सकता है दुश्मनों को खासतौर पर? देखिए, पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेट अलमिया ये है कि आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जब फौजी अदालतों की बात हो रही है तो सबसे बड़ी मज़ाहमत खुद पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है। खुद कराची की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी एनक्यूएम पाकिस्तान तोड़ने की बात कर रही है। असद ज़हीर, अफसंदियार वली और फजलुर रहमान का किरदार सबके सामने है कि ये गैर मुल्की ताकतों से पैसे लेकर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर उलमा का हाल ये है कि ये टीटीपी के खवारिज को सपोर्ट कर रहे हैं। खुद ये पीटीआई का हाल ये है कि टीटीपी के दफ्तर पेशावर में खोलना चाहते थे। इन लोगों के इंटेलेक्ट, अस्तगफिरुल्लाह, तो छोड़ की बात है, इनकी तो नीयतें खराब है। ये तो पाकिस्तान के नादान दोस्त से भी आगे तो दाना दुश्मनों की कैटेगरी पर पहुंच चुके हैं ये लोग। इनकी राय को तो हम कोई अहमियत देते ही नहीं है। जो कुछ काम अब तक हुआ है, अफगानिस्तान के अंदर जाके अगर पाक फौज ने जनरल बाजवा ने हमले किए और मारा है तो पीटीआई से नहीं पूछा था, ना पार्लियामेंट से पूछा है। पंजाब में ऑपरेशन शुरू हुआ तो वो कोई पार्लियामेंट से पूछ के नहीं हुआ। पाकिस्तान में ज़र्ब-ए-अज़ब और रद्दुल फसाद शुरू हुआ है तो पार्लियामेंट से पूछ के नहीं हुआ। जो नेशनल सिक्योरिटी का काम जरूरी है करने का, इस वक्त पाक फौज हुकूमत से जोर डालकर करवा रही है। जो जिनसे किसी किस्म का कोई काम जहां पार्लियामेंट से पूछा गया उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। आपने देखा है अभी तक फौजी अदालतों का हाल पार्लियामेंट में वो क्या कर रहे हैं, जबकि पूरा मुल्क हालत जंग में और इन सियासतदानों ने कैसा बेड़ा गर्क कर दिया उसको। तो दिस इज द पॉइंट, पूछने की बिलावल तो कानूनन जरूरत ही नहीं है जनरल राहील को या पाक फौज को।